السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے کہ آئلی عدالت کی جو جاری کردہ ڈگری ہوتی ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے، اس کی ایگزیکیوشن کیسے کروائی جاتی ہے۔ تو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے سیکشن 13 میں ڈگری کے اجرا یعنی ایگزیکیوشن کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ رقم کی ڈگری کے لیے سیکشن 13 کی سب سیکشن 3 میں مذکورہ طریقے سے عمل درآمد کرایا جاتا ہے، جبکہ فیملی کوڈ ایکٹ 1964 کی سیکشن 13 کی ذیلی دفعہ یعنی سب سیکشن 4 کے تحت دوسری ڈگریوں پر عمل درآمد ضابطۂ دیوانی یعنی CPC میں دیے گئے طریقہ کار سے کیا جاتا ہے۔ اگر رقم عدالت کے مقرر کردہ وقت کے اندر نہ ہوئی ہو تو کرکی من جانب عدالت ہوتی ہے۔ اس میں رقم سے مراد یہ ہے کہ جب عدالت میں نان و نفقہ کے کیس، سامان جہیز سے متعلق کیس، مہر سے متعلق کیسز میں عدالت ایک خاص رقم ڈگری کر دیتی ہے، تو پھر اس ڈگری کو، اس رقم کو لینے کے لیے جو عورت ہوتی ہے، خاتون جو ہوتی ہے، وہ عدالت سے ایگزیکیوشن کی کارروائی کرواتی ہے، اجرا کی کارروائی سے کہتے ہیں۔ اگر وہ رقم ادا نہ ہو، یعنی شوہر ادا نہ کرے، تو پھر عدالت جو ہے وہ کرکی کروا سکتی ہے یعنی سیزمنٹ کروا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر عدالت چاہے تو بذریعہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق رقم جو ہے وہ ڈگری دار کو دی جا سکتی ہے، یعنی عورت کو دلوائی جا سکتی ہے۔ عدالت کی جانب سے جاری کردہ فیصلے یا ڈگری کے خلاف فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے سیکشن 14 کے تحت اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی اپیل شادی کے تنسیخ کے خلاف نہیں کی جا سکتی، سوائے اس صورتوں میں جب تنسیخ مسلم تنسیخ نکاح ایکٹ 1939 کی دفعہ 2 کی شق اے کے مد میں جو مذکور وجوہات کی بنا پر کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹ کے عبوری حکم یعنی انٹرم جو آرڈر ہوتا ہے اس کے خلاف بھی کوئی اپیل یا نگرانی قابل پیش رفت نہیں ہوگی۔ عدالت جاری کردہ ڈگری کی جو تعمیل کرانے کا بھی اختیار رکھتی ہے، لیکن جو شخص مقدمے میں شریک نہیں ہوا تو مگر جس کی جائیداد منقولہ پر یعنی جو اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس پر ڈگری کا اجرا ہوا ہو تو اور وہ اس شخص کی ملکیت ہو تو اس شخص پر اجرا نہیں ہوگا۔ حقیقت میں اجرا کی شق زیر آرڈر 21 رول 32 ضابطہ دیوانی کے تحت ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو شخص دعوے میں شریکی نہ ہو یعنی اسے پارٹی نہ بنایا گیا ہو، اس کی ڈگری، اس کی جائیداد پر اگر ڈگری بھی ہو جائے، اس میں مثال میں آپ کو اس طرح دیتی ہوں کہ جیسے باپ کے خلاف نان و نفقے کا کیس کیا ہو، یعنی ماں نے باپ کے خلاف نان و نفقے کا کیس کیا ہو کہ وہ بچوں کا نان و نفقہ دے، مگر وہ بالکل اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، تو ڈگری جو ہے وہ دادا کے خلاف ہو جائے، یعنی کہ بھی باپ کا جو باپ ہے وہ ادا کرے، تو اس کی جائیداد ہو اور اس پر کوئی ڈگری ہو جائے تو اس طرح کی جو ڈگریاں ہوتی ہیں ان کا اجرا نہیں ہو سکتا، یعنی جو پارٹی نہ بناؤ اس کے خلاف ڈگری کا اجرا نہیں ہوتا۔ سیکشن 13 کی ضمنی دفعہ 4 کے تحت عموماً فیملی کورٹ کی جانب سے ڈگری کا اجرا اسی عدالت سے ہوتا ہے جس نے ڈگری پاس کی ہو، یا پھر کسی دیگر عدالت جس کو ڈسٹرکٹ جج نے خاص یا عام حکم کے ذریعے ہدایت جاری کی گئی ہوں۔ اس میں ایک کیس بھی ڈسکس کرتی ہوں جس میں عالی عدالت نے یعنی فیملی کورٹ نے مدیون ڈگری کو سمن ارسال کر سکتی ہے کہ وہ ڈگری شدہ رقم ادا کرے اور اس کے انکار کی صورت میں جابرانہ قانونی طریقہ اختیار کرے۔ عالی عدالت کسی بھی مخصوص ضابطہ کار کی پابند نہیں ہوگی، بلکہ ایسی ہدایات برائے وصولی یعنی رقم کی وصولی کے لیے وہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 13 سب سیکشن 3 کے مطابق کرے گی۔ اگر عدالت کسی کے خلاف ڈگری جاری کرتی ہے اور وہ تعمیل نہیں کرتا تو عدالت ڈگری کی تعمیل کے لیے سخت رویہ اپنا سکتی ہے۔ عالی عدالت اپنی جاری کردہ ڈگری کے تحت رقم کی ادائیگی کو قسطوں میں ادا کروانے کا بھی حکم دے سکتی ہے، اور اگر پھر بھی عدالت سختی کے باوجود ڈگری کی تعمیل نہیں ہوتی تو دیگر کارروائی کے ساتھ توہین عدالت کی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ عدالت کی بات نہ ماننا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ عدالت کی طرف سے جاری کردہ ڈگری کو فریقین کے درمیان ہونے والی کوئی مصالحت بھی منسوخ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی عدالت کی جانب سے ڈگری ہو گئی ہے تو پھر بعد ازاں فریقین کے درمیان ہونے والے معاملات، کسی قسم کے معاملات، ڈگری پر کوئی اثر نہیں ڈالتے۔ اس میں ایک کیس بھی میں ڈسکس کرتی ہوں جس میں عدالت نے کہا کہ خاوند اس بات کا پابند ہے کہ وہ بیوی اور بچوں کو جاری کردہ ڈگری اور فیصلہ کی شرائط کے مطابق نفقہ ادا کرے۔
کسی بھی مسالت کی بنا پر جو کہ فریقین کے درمیان ہوئی ہو فیصلہ اور ڈگری منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر ایسی مسالت کسی عدالت کے سامنے ریکارڈ بھی نہیں کی گئی تھی۔ اعلی عدالت نے درست طور پر نفقہ کی ڈگری جاری کرنے کی ہدایت کی اور خاوند کی طرف سے جاری کردہ درخواست کو دونوں عدالتوں نے خارج کر دیا۔ یہ 2011 میں کیس رپورٹ ہوا تھا۔ اس میں عدالت نے جب نان و نفقے کی بیوی اور بچوں کے لیے ڈگری جاری کر دی تو خاوند اپنی بیوی کو اور بچوں کو منا کر گھر لے گیا تھا، اور اس نے کہا کہ چونکہ اب بیوی گھر آ گئی ہے، مسالت ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو نفقے کی ڈگری ہے یہ کالعدم ہو گئی، یعنی اب یہ وائڈ ہو گئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن عدالت نے کہا کیونکہ وہ ظاہری بات ہے جو آدمی خرچہ نہیں دیتا آخر کسی وجہ سے تو عدالت گئی ہے نا بیوی، تو جب وہ اس آدمی نے دوبارہ سے وہی طریقہ کار اپنایا تو بیوی نے دوبارہ عدالت میں گئی، اور پھر اس صورت میں عدالت نے کہا کہ ڈگری پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور خاوند پابند ہے ادا کرنے کا۔ اگر کوئی ضامن جس نے ڈگری کی رقم ادا کرنے کا ذمہ لیا اور پھر مدیون ڈگری یعنی جو ہے رقم ادا کرنے میں ناکام رہے تو ایسے ضامن کے خلاف نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے، اور ابتدائی عدالت ضامن کے خلاف کرکی اور نیلامی کا نوٹس جاری کر دیتی ہے کیونکہ ضامن نے مدیون ڈگری کی ذمہ داری اٹھائی ہوتی ہے۔ ایسا زبردستی اور دباؤ کا اقدام ضامن کے خلاف لیا جا سکتا ہے تاکہ ڈگری کی رقم کی وصولی ہو سکے۔ اس کے علاوہ مدیون ڈگری کو جیل بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈگری کی رقم جو ہے اس کی وصولی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی سیکشن 80 میں بیان کردہ ضابطہ کار کے مطابق کی جاتی ہے۔ اگر مدیون ڈگری کی مقرر کردہ رقم جمع کرانے پر رضامند ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی جائیداد کو جو فروخت کرنے کا آرڈر ہوتا ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ اعلی عدالت کی ڈگری کی ایک اپنی مسلم اہمیت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ عدالت کی طرف سے جب ایک ڈگری جاری ہو جاتی ہے تو اس کو نہ ماننا بہت ساری قانونی پیچیدگیوں کو سامنے لے کر آتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح عدالت نے ڈگری جاری کی ہوئی ہے اس کو اسی طرح اس پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اسی طرح کے مزید ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔